اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کوفے کے دربار میں خطبے دیتے ہوئی فاطمہ بنت حسین ابن علی، جنہوں نے کوفے کے دربار میں خطبے دیے، امام زین العابدین نے اس طرح سے خطبے دیے جناب ام کلثوم نے کہ کوفے کا ماحول بالکل بدل گیا۔ ثانیہ زہرا علیہ السلام کے خطبوں کے راویوں میں ایک نام خزیمہ اسدی کا ملتا ہے، جن کا سب مورخین نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سن 61 ہجری میں کوفے میں وارد ہوا۔ میری کوفے کی آمد کا زمانہ اتفاق سے وہی تھا جب اسیران آل محمد کوفے میں وارد ہو رہے تھے۔ ان اسیروں کے درمیان میں نے ثانیہ زہرا کو دیکھا۔ خدا کی قسم، میں نے اس دن سے پہلے ایسی نجیب اور صاحب حیا اور پردہ دار اور عفیف اور ایسی گفتگو کرنے والی کوئی خاتون کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس قدر شجاعانہ گفتگو کر رہی تھیں گویا اپنے دہن مبارک میں زبان علی رکھتی ہوں۔ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا۔ یہ قافلہ 5 حصوں پر منقسم تھا، جن کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا کہ طبل بجانے والے اور باجوں والے آگے آگے تھے، جو ہمیشہ کسی لشکر کی شان و شوکت کے مظہر ہوتے ہیں۔ یہ بات عربوں کے رسومات کے عین مطابق تھی۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پہ سرہائے شہدائے کربلا آئے، جو نیزوں پر نصب تھے۔ ہر نیزہ ایک فوجی سوار کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے بعد اسیر و خواتین اور بچگان پر مشتمل تھے۔ انہی میں سید سجاد بھی نظر آ رہے تھے۔ ان کے بعد عمر ابن سعد جیسے افسر و امراء، جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے واقع کربلا کے انعقاد اور سید شہداء اور ان کے اصحاب کے قتل کے ذمہ دار تھے۔ عمر ابن سعد کے لشکر کے سردار و سالار، جو بازام خود مردان میدان اور جرت مندی کے داعی ہوتے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصاران کی شہادت کو سر انجام دینے میں پیش تھے۔ قیدی کوفے میں داخل ہوئے۔ حاکم کوفہ ابن زیاد چاہتا تھا کہ اپنی اس عظیم فتح و کامیابی کی نمائش سے عوام الناس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے اور ان کے سامنے اپنے غرور و نخوت و تکبر کا مظاہرہ کرے۔ اس واقعے کے حوالے سے مخالفین حکومت پر یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ جب حسین ابن علی جیسا شخص جو فرزند رسول تھا ایسے حالات سے دوچار ہو سکتا ہے، تو دوسروں کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ روز روشن کی طرح ظاہر اور آشکارا تھا۔ کوچہ و بازار اور مکانوں کی چھتوں پر عورتیں اور مرد ہزاروں کی تعداد میں تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ یہ لوگ شور و غوغا کرنے میں مصروف تھے اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ مستقل طور پر جاری تھا۔ لوگ شور و غوغا اور سرور فتح میں مشغول تھے کہ اسیروں کا قافلہ وسط شہر میں آن پہنچا۔ اس وقت ثانیہ زہرا نے انہیں اپنی انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اللہ ہی جانتا ہے یہ شور و غوغا کس طرح یک لخت خاموشی میں بدل گیا، جس کی انتہا یہ تھی کہ وقع نگاروں کے مطابق گویا سینوں میں سانس بند ہو گئی، حتیٰ کہ اونٹوں کی گھنٹیوں تک کی آواز نہ آتی تھی۔ خطبے کی ابتدا ثانیہ زہرا نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کی، اور اسی سے ثانیہ زہرا کا خون و گوشت و روح مرکب ہیں۔ اپنا تعارف بطور اولاد رسول پاک کرواتی ہیں، جس کے لیے محمد و آل محمد پر درود و سلام کو لازم قرار دیا۔ یہ حقائق بذات خود بے خبر لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے کافی ہیں، جس سے ان کی سماعت میں تیزی آ جاتی ہے اور وہ
سوچنے پر یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ خاتون کہہ کیا رہی ہیں۔ کیا یہ خاتون واقعی خاندان رسول پاک کی ایک فرد ہیں؟ اس کے بعد بی بی نے لوگوں کی سرزنش شروع کی، ان کے دھوکہ، فریب، جھوٹ اور جبر کو کس طرح سے واضح کیا۔ گفتگو سننے والے جو لوگ جذبات و ہیجانات کی شدت سے رونے لگے، ان کو شہزادی نے مزید مورد سرزنش قرار دیا۔ تمہارے باعزت لوگوں نے اپنے عزت و مقام سے سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے باوفا انصار کی کوئی مدد نہ کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حسین ابن علی شہید کر دیے گئے۔ اب اس گریہ وزاری کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوفے والے اس بوڑھی عورت کی مانند ہیں جس نے اپنے دھاگے بہت مضبوط و محکم بنائے، دن بھر یہی کرتی رہی اور رات کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں کھول کر پریشان کر دیا۔ کوفے والوں، تمہارا رونا مکاری کا رونا ہے، خوشامد اور چاپلوسی ہے۔ اس کے ذریعے اب تم اپنے جرائم سے بری ہونا چاہتے ہو۔ خطبے میں آپ لوگوں کو خبردار کر رہی تھیں کہ انہوں نے اپنے لیے برائی کی بنیاد رکھ لی ہے، اپنے لیے بری روایات اور طریقہ کار ایجاد کی ہیں، اپنے لیے ننگ و بے عزتی خرید لی ہے، ہرگز جس کے داغ ان کے دامن سے دھل نہ سکیں گے۔ تمہیں آنسو بہانا چاہیے، اس لیے کہ نسل رسول پاک کے قتل کے داغ ندامت کو اپنے دامنوں اور اپنے معاشرے سے تم لوگ ہرگز نہیں مٹا سکتے۔ ثانیہ زہرا نے اپنے خطبے میں سننے والوں کو متنبہ فرما رہی ہیں کہ ہر شخص حکومت کا اہل نہیں ہوتا، امت کی رہنمائی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہونا لازم ہے جو لوگوں میں سربلندی کا حامل ہو، اس میں راست بازی، صلح جوئی اور ان کی بہتری کا آرزو مند ہو، اس کی رائے پختہ اور قاطع ہو، جس کا انحصار منطق کے اصولوں کے مطابق ہو اور وہ مسلک اور طریق ہدایت میں مقام رہبری کا مالک ہو۔ شہزادی من نے برملا اور صاف دو ٹوک الفاظ میں اظہار فرمایا کہ موجودہ حکومت کے افراد فاسد اور اہل مکر و فریب ہیں، بظاہر اچھے دکھائی دیتے ہیں لیکن اندرونی طور پر ہر طرح سے فاسد اور ظالم ہیں۔ مخدومہ نے کوشش کی کہ واشگاف الفاظ میں ان کے عظیم مفسدہ یعنی قتل اولاد رسول پاک کو آشکارا کر دیں۔ یہ گفتگو عوام الناس کے لیے نصیحت اور درد مند قلوب رکھنے والوں کے دلوں کا مرہم ثابت ہو رہی تھی۔ آپ نے بتایا کہ حاکم کو عوام الناس کے لیے پناہ گاہ ہونا چاہیے تھا، اور حسین سے زیادہ کون عوام کی پناہ گاہ ہو سکتا تھا۔ حاکم کو چاہیے کہ وہ ابتلا و مصیبت کے وقت لوگوں کی داد رسی کرے، اور حسین سے بہتر اس مقام کا سزاوار کون ہو سکتا تھا۔ حاکم کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ، ان پر اللہ کی حجت اور ان میں سنت رسول کو رائج کرنے والا پشت پناہ ہو، اور سید الشہداء حسین علیہ السلام ہی ان اوصاف کے مطلقاً حامی تھے۔ ثانیہ زہرا انہیں سرزنش کرتی ہیں کہ انہوں نے اہل جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کیا ہے، اس طرح انہوں نے اپنے درمیان سے پناہ و ہدایت کو برطرف کر کے اپنا عظیم ترین ناقابل تلافی نقصان کیا ہے۔ یہ نقصان اتنا بڑا اور مصیبت اتنی عظیم ہے کہ اس کے لیے اگر آسمان سے خون کی بارش ہو تو یہ سزاوار ہوگا۔ حاکم میں برحق جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا ان کا گناہ یعنی حکومت اسلامی کے تزلزل کا جرم بہت زیادہ تاریک، اندوہگین اور ظلمت انگیز ہے۔ ایسے حقائق کی طرف متوجہ کیا، خطبے کا اثر یہ ہوا، یہ باتیں ان کے دلوں سے نکل رہی تھیں اور قلوب و اذہان میں راسخ ہو رہی تھیں۔ ایک بوڑھا شخص جو ثانیہ زہرا کی گفتگو کرتے ہوئے سن رہا تھا، آنسو بہاتے ہوئے گریہ کناں ہوا اور کہنے لگا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، تمہارے بوڑھے بہترین بوڑھے ہیں، تمہارے جوان بہترین جوان ہیں، تمہاری خواتین بہترین خواتین ہیں، تمہارے خاندان کی نسل بہترین نسل ہے، اور تم کبھی کسی حالت میں شکست و ریخ سے دوچار نہ ہوگے۔ ایک اور شخص جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا اس طرح گویا ہوا، خدا کی قسم میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ حیران و مبہوت ہو کر تنہائی میں روتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو منہ پر رکھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک عورت نے گھر کی چھت سے ایک قیدی سے پوچھا،
تم کس خاندان سے ہو؟ اسے جواب ملا، نحنو اساری آل محمد، ہم اسیران خاندان محمد مصطفیٰ ہیں۔ ان تمام باتوں سے ثانیہ زہرا نے کوفے میں انقلاب برپا کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے شہداء کے سر ہائے بریدہ اپنے سامنے منگوائے، شکوہ جلال کا پیکر بن کر خود تخت پر بیٹھا اور قیدیوں کو دیکھنے کی تیاری کرنے لگا۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی دیگر تمام اسیروں کے ہمراہ اس کے سامنے پیش کی گئیں۔ شہزادی بہت ہی کم قیمت لباس میں تھیں، قصر کے ایک گوشے میں خاموشی سے تشریف فرما ہوئیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں 5 سال آپ کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حکومت کرتے رہے تھے۔ ابن زیاد نے اپنے زوم باطل میں اپنے رعب و جلال کے مظاہرے کے لیے دربار آراستہ کرایا تھا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے اور ان کے اہل بیت کو قتل کرنے میں اسے اپنی شان و شوکت نظر آ رہی تھی۔ اپنے اس عمل و کارنامے پر وہ بہت خوش تھا۔ اس اعتبار سے اس کا زوم باطل کچھ غلط بھی نہ تھا۔ وہ اسیران اہل بیت کی خستگی و بیچارگی کے مظاہرے سے اپنے عظمت کو ظاہر کر سکے، اس لیے وہ منتظر تھا کہ اسیران اہل بیت اس کے سامنے پیش ہو کر اس کی تعظیم بجا لائیں گے، لیکن حقیقت اس کے تمام توقعات کے برعکس نکلی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی عظیم صاحبزادی اپنے مخصوص وقار و شکوہ و جلال کے ساتھ ابن زیاد ملعون کی اجازت کے بغیر ایک گوشہ دربار میں بالکل خاموشی کے ساتھ تشریف فرما ہوئیں۔ اس سکوت و خاموشی میں چند دقیقے سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہوا جب حاضرین دربار کے مابین کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ آخر مجبور ہو کر ابن زیاد ملعون نے پوچھا، یہ خاتون جس کو گھیرے میں لے رکھا گیا ہے کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ سوال 2-3 بار دہرایا گیا، لیکن سننے والوں نے مکمل بے اعتنائی اختیار کی رکھی۔ آخرکار مجبور ہو کر عمر سعد نے جواب دیا، یہ زینب دختر علی علیہ السلام ہے۔ ابن زیاد بے ساختہ بولا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا، قتل کیا، تمہارے وحی اور الہام کے دعووں کو جھوٹ ثابت کیا۔ گویا یہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو اسلام کی صف سے باہر نکال دیا اس نے اپنے آپ کو، کیونکہ اس نے کہا کہ وحی اور الہام کے دعووں کو جھوٹ ثابت کیا، گویا رسول کی تکذیب کر لی اس نے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایسی کیفیت کے ساتھ کہ آپ کی آنکھوں سے حقارت برس رہی تھی ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول پاک کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور ہم سے ہر قسم کی پلیدی اور رجس کو دور رکھا۔ صرف فاسق ہی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، وہ فاجر ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اور ہمارا غیر یعنی تو ہے۔ الحمدللہ۔ ابن زیاد ملعون کو اس قسم کے جواب کی توقع نہ تھی جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے چاہا کہ زینب عالیہ کو اس حق گوئی سے روکے، چنانچہ اس نے پوچھا، تم نے اپنے خاندان کے بارے میں اللہ کی اس عمل کو کیسا پایا؟ ثانیہ زہرا نے نہایت مستقل عزم و جرت کے ساتھ فرمایا، میں نے حکم خدا میں خوبی اور زیبائی کے علاوہ کوئی شے نہیں پائی۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کو مقدر فرمایا۔ انہوں نے طریق الہی کو سامنے رکھا، اس کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد تجھے اور ان کو جمع فرمائے گا۔ پھر دونوں جماعتوں میں گفت و شنیز اور مباحثہ ہوگا، پھر تجھے دیکھنا پڑے گا کہ کامیابی کی سعادت کس کو حاصل ہوتے ہے۔ وما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کا قتل ہونا اللہ نے مقدر کر دیا تھا، وہ اپنی آرام گاہوں کو چل دیے۔ ان قریب اللہ تجھے اور انہیں اکٹھا کرے گا، پھر تم لوگ بحث کرو گے، دیکھو اس دن تم میں سے کون غالب آتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔